بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عورت میں ایک کمزوری ہے جس کا علاج تحمل ہے۔ اسے رنج نہ دینا چاہیے بلکہ اس کا رنج سہنا چاہیے۔ اپنے معاملات سے ہوشیار اور چوکنا رہنا اور سوچ سمجھ کر کام کرنا سعادت کی کنجی ہے۔ اسد اس شخص کی طرح ہے جو اپنے دشمن کو پتھر مارنے کے لیے پتھر پھینکے، لیکن وہ پتھر دشمن کو لگنے کے بجائے اسی کو مجروح کر دے اور دشمن دیکھ دیکھ کر ہنسے۔ مال حرام سے صدقہ دینے والا ناپاک کپڑا پیشاب سے دھونے والے کی مثل ہے۔ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو تو لقمہ حلال کے سوا پیٹ میں کچھ نہ ڈالو۔ بازار کے اندر ذکر الہی میں مصروف شخص مردوں میں زندہ کی مثل ہے، مغروروں میں غازی کی مثل اور خشک درختوں میں سرسبز کی مثل ہے۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں ہے اور صدقے سے بہتر ہے۔ جو ایمان رکھتا ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے وہ سب احتیاطیں کر سکتا ہے۔ امیروں اور بادشاہوں سے میل جول نہ رکھو جو دین سے نفور اور شریعت سے دور ہیں، بلکہ ان کو دیکھو بھی نہیں۔ مسئلہ تقدیر مشکل مسئلہ ہے، اس میں بحث سے ممانعت ہے۔ مخلوق سے ایسا معاملہ کرو جو ان سے اپنے حق میں پسند کرتے ہو۔ اگر تو اس قدر نماز پڑھے کہ پشت ہم ہو جائے اور اس قدر روزے رکھے کہ بدن حلال بن جائے، ہرگز فائدہ نہ پائے گا جب تک کہ مال حرام سے پرہیز نہ کرے گا۔ خالق سے ایسا معاملہ کرو جیسا کہ تم اپنے غلام سے اپنے لیے کرانا چاہتے ہو۔ عالم کا مطالعہ کیا کرو اور وہ علم اپنے دل کے حالات جاننے کا ہے۔ اپنے عیال کے لیے 1 سال کا سامان کیا کرو کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خوراک بھوک سے کم کھاؤ تاکہ قوت عبادت اور صحت میسر آئے۔ زیادہ کھائے گا تو خواہش نفس کے لیے ہو جائے گا، کیونکہ عبادت سے غافل ہوگا اور یہی نفس کی خواہش ہے۔